خيركم من تعلم القرآن وعلمه نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ۔ ہم پڑھ رہے تھے نورانی قاعدہ تختی نمبر 7، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ پہلی لائن کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ اس کے فیڈ بیک کے طور پہ ایک چیز بتانا چاہوں گی کہ کھڑی زبر بھی سب نے بہت اچھی پڑھی، کھڑی زیر بھی، اور موسٹلی نے الٹا پیش بھی صحیح پڑھا، لیکن کسی سے یہ ہوا ہے کہ پیش جو ہے نا وہ پڑھتے پڑھتے اینڈ پہ شارٹ ہو جاتی ہے، اس کو بھی مقدار میں اتنا ہی رکھیں۔ جیسے با کھڑی زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو، ایک الف جتنی آواز ہوگی ایک جتنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب ہم سیکنڈ لائن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں آگے پڑھوں گی، ڈرلنگ کراؤں گی آپ کو، میرے پیچھے آپ نے پڑھنا ہوگا، میرے بعد پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ حمزہ کھڑی زبر آ، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او۔ ہ کھڑی زبر ہ، ہ کھڑی زیر ہی، ہ الٹا پیش ہو، ہ ہی ہو۔ عین کھڑی زبر آ، عین کھڑی زیر عی، عین الٹا پیش او، آ عی او۔ اچھا، اس میں نا آپ نے مخارج کا خاص خیال رکھنا ہے۔ جس بھی حرف کے اوپر ہم نے مد اصلی کرنی ہے اس کو صحیح مخرج سے ادا کرتے ہوئے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ میں اور عین میں کلیئرلی ڈفرینس ہونا چاہیے آپ لوگوں کے سبق میں، ٹھیک ہے۔ ح کھڑی زبر ح، ح کھڑی زیر حی، ح الٹا پیش ہو، ح ہی ہو۔ غین کھڑی زبر غو، غین کھڑی زیر غی، غین الٹا پیش غو، غو غی غو۔ خو کھڑی زبر خو، خو کھڑی زیر خی، خو الٹا پیش خو، خو خی خو۔ تا کھڑی زبر تا، تا کھڑی زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے سپیڈ یہی رکھنی ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ تیز تیز سنانے کے چکر میں مقدار کو کم کر دیتے ہیں۔ کھڑی زبر کی مقدار ایک الف کی جتنی رکھنی ہے اور اسی سپیڈ سے آپ نے سنانا ہے سبق، ٹھیک ہے۔ ڈرلنگ والے بیچ میں گیپ کو نکال کے جتنی مقدار میں آپ کو پڑھا رہی ہوں اسی طریقے سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مخرج کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اس پوری لائن میں پر حروف دو ہی ہیں، کون سے ہیں؟ غین اور خو، ٹھیک ہے۔ باقی کسی حرف کو پر نہیں کرنا، غین اور خو کی ادائیگی میں اس کو پر کرنا ہوگا۔ اچھا جی، اب ہم بڑھتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی طرف۔ ہم پڑھ رہے تھے سورہ فاتحہ اور الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کر لی تھی۔ آج میں آپ کو یہ پوری سورہ فاتحہ پڑھاؤں گی روانی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے پھر آپ لوگوں نے پوری مجھے سنانی ہوگی پراپرلی پریکٹس کر کے، کیونکہ اب ہم نے ایک ایک آیت پہ
محنت کی ہوئی ہے، فوکس کیا ہوا ہے، تو اب پوری سورہ فاتحہ جو ہے وہ آپ نے پراپرلی مخارج کے ساتھ اور ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے سنانی ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ٹھیک ہے جی، پوری سورہ فاتحہ آپ نے اسی طریقے سے پہلے اچھے سے پریکٹس کرنی ہے، اس کے بعد سبق سنانا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر کل سے ہم انشاءاللہ سورہ اخلاص پڑھنا شروع کریں گے، اسی طریقے سے تمام مخارج کو ذہن میں رکھتے ہوئے پریکٹس کر کے اس کی جوڑ توڑ کر کے پراپرلی ہم اس کو سیکھیں گے ایک ایک آیت کر کے، اور اسی طرح سے پوری جب سورت ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی سورہ اخلاص، تو ہم اس کی بھی اسی طرح سے تلاوت کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ آج چونکہ ہم نے تلاوت میں کچھ نیا نہیں پڑھا ہے، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رمضان المبارک کی کچھ سنتیں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ہم نے کچھ پڑھ بھی لی تھی، کچھ ہم آگے پڑھ لیتے ہیں اس سے نا۔ چلیں ہم پڑھتے ہیں۔ فرمان الہی ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 183، ٹھیک ہے؟ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ روزہ دار اپنا کھانا پینا اور اپنی جنسی خواہش میرے لیے چھوڑتا ہے، روزہ میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور باقی ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے۔ یعنی کہ جس طرح عام دنوں میں ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں، تو رمضان المبارک میں ہم کوئی بھی نیک کام کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، عام دنوں کی نسبت 10 ٹائمز اس کا 10 گنا زیادہ ہمیں ثواب ملے گا۔ صحیح بخاری شریف اس کا ریفرنس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں رضائے الہی کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کے بدلے میں اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال مسافت کے بقدر دور کر دیتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف ریفرنس اس کا۔ نیکسٹ ہے، جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رمضان کے روزے رکھے، تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف۔ سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری کھانے میں یقیناً برکت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف، یہ ساری صحیح ہیں احادیث۔ اکثر لوگ ہم میں سے رات کا کھانا اتنا ہیوی کھا لیتے ہیں کہ صبح سحری کا پھر دل نہیں کر رہا ہوتا، اور بالکل سکپ کر دیتے ہیں سحری کو۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے، سحری کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ بہت بابرکت عمل ہے۔ نیکسٹ ہے، لوگ برابر بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ روزہ کھولنے میں جلدی کریں گے۔ کیا مطلب؟ غروب آفتاب کے فوراً بعد بغیر کسی تاخیر کے۔ یعنی کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اچھا نہیں، تھوڑا اور رہنے دیتے ہیں، ابھی تسلی سے ادھر ادھر سے ساری اذانیں ہو جائیں پھر ہم روزہ کھولیں گے، کہیں روزہ خراب نہ ہو جائے۔ تو اتنی احتیاط کرنا تو اچھا ہے کہ ٹائم سے پہلے نہ روزہ افطار کریں، لیکن جب ٹائم ہو جائے غروب آفتاب کے فوراً بعد، پھر ہمیں لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم شریف، یہ بھی صحیح ہے ان کی حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت،
اور جو ہم پڑھتے ہیں اللہم انی لک صمت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اس دعا کا مطلب ہے اے اللہ میں نے آپ کی رضا کے لیے روزہ رکھا اور آپ کے دیے ہوئے رزق پر روزہ کھولتا ہوں۔ ابو داؤد ریفرنس ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو نہ دل لگی کی باتیں کرے اور نہ شور و غل کرے، پس اگر کوئی تم کو گالی گلوچ دے یا تم سے لڑے تو کہہ دو میں روزہ دار ہوں۔ صحیح بخاری شریف۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ روزہ میں اکثر لوگ اپنا ٹیمپرامنٹ لوز کر جاتے ہیں، اسپیشلی ہمارے جو ٹرانسپورٹ کے ڈرائیور حضرات ہیں یا ان کے ساتھ کنڈکٹرز ہوتے ہیں یا اور ویسے بھی سفر کرنے والے لوگ بھی اکثر بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ یا گھر میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ادھر ذرا سا کسی کو روزہ لگا تو باقی گھر والوں کی شامت آ جاتی ہے۔ تو اس چیز پہ کنٹرول کرنا ہے، اپنے غصے کو قابو میں رکھنا ہے، نہ خود لڑنا ہے اور نہ کسی کی لڑائی میں شامل ہونا ہے۔ اور اگر کوئی زبردستی آپ کے ساتھ فضول قسم کی بحث کرے بھی تو ہم نے کہہ دینا ہے کہ نہیں جی میں روزے سے ہوں، ٹھیک ہے۔ جو روزہ کی حالت میں جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑیں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اپنا کھانا پینا چھوڑیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ روزہ رکھ کے بھی اپنی روٹین نہیں چھوڑتے، جھوٹ بولنے کی عادت ہے، بولتے جاتے ہیں۔ فضول بیٹھ کے ادھر ادھر کی گوسپس کی عادت ہے، وہ ضرور کرنی ہے۔ ہر راہ گزرتے ہوئے کے اوپر تنقید کرنے کی عادت ہے، وہ ضرور کرنی ہے۔ دیکھیں کئی دفعہ ہمارے سامنے ایسی چیزیں آتی ہیں جو ڈیفینیٹلی آڈ ون آؤٹ ہوتی ہیں، کچھ ہمیں نہیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے دوسروں کی، کیونکہ وہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی چیزیں، شاید اس کے مطابق وہ ٹھیک ہو، یا سپوز اگر وہ کوئی غلط حرکت کوئی بندہ کر بھی رہا ہے تو ہم اس کے لیے ہدایت کی دعا کر دیں، نہ کہ بیٹھ کے کہیں دیکھو وہ کیا کر رہی ہے یا وہ کیا کر رہا ہے یا وہ کیسی باتیں کرتی ہے، اس کی تو عادت ہی ایسی ہے، وہ تو ایسی ہے۔ یہ بھی غیبت ہے۔ کیوں ہم اپنی نیکیاں کسی دوسرے کے پلے میں ڈال دیں اور ان کے سارے گناہ ہمارے حصے میں آ جائیں، ہمارے پاس کیا بچے گا؟ صرف خسارہ ہی خسارہ، ٹھیک ہے۔ تو روزے کی حالت میں تو اسپیشلی ان چیزوں کو ایوائڈ کرنا ہے، اور یہ چیزیں تو عام حالات میں بھی ہم نے انشاءاللہ ایک ایک کر کے چھوڑنی ہے۔ نیکسٹ ہے جس نے کسی روزہ دار کا روزہ کھلوایا اس کے لیے اس روزے دار کے مثل اجر ہے، یعنی کہ اس کے برابر ثواب ہے، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے اجر سے کچھ کمی ہو۔ ترمذی شریف ریفرنس ہے۔ چاہے ایک کھجور ہی سے کھلوایا جائے، یعنی کہ ہم اگر کسی کا روزہ کھلوائیں گے تو ہمیں بھی روزے دار کے روزے جتنا ہی ثواب ہوگا، اور یہ ہمیں ثواب ملنا اس لیے نہیں ہوگا کہ دوسرے کے ثواب سے کمی ہوگی، اس کو بھی اتنا ہی ثواب ہوگا اور روزہ کھلوانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ہوگا۔ الحمدللہ آج روزوں سے متعلق جو کامن چیزیں تھیں آج ہم نے پڑھ لی ہیں۔ اگر کل ٹائم بچتا ہے تو کیونکہ آخری عشرے میں کافی لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں تو اس کے سلسلے میں ہم کافی کچھ جتنی ہو سکیں گی چیزیں ہم ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین پر عمل کرنے کی اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے، ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائملی پہنچ سکے، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔